رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبارک دن کیسے گزارا اور ایک مسلمان کو کیسے گزارنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام، مت سوچئے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے اب نمازوں کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے شیطان تمہاری عبادت کو چوری کرے گا، تمہیں عشاء کی نماز با جماعت سے روکے گا، کہے گا تیاری کر لو۔ تیاری کے لیے رات ہے، اور تیاری اتنی لمبی چوڑی کیا کرنی ہے؟ ایک مسلمان نے عید پڑھنی ہے، اس کے آداب میں ابھی بتائے دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز اور خصوصاً فجر کی نماز، رات کپڑوں کی تیاری اور طرح طرح کی تیاریوں میں، صفائیوں میں صبح کی نماز پہ کوئی اٹھتا نہیں ہے، یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث سنیے، ایک مسلمان کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ چاند نظر آئے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند کو دیکھ کے دعا پڑھیے، صرف شور مت مچائیے، بلکہ یہ دعا پڑھیے، اللہ امن و امان کا چاند بنا دے، اللہ آنے والا مہینہ سلامتی والا بنا دے، اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، یہ دعا پڑھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے آدھی رات کے قیام کو اسے ثواب مل جاتا ہے، اور جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو با جماعت پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال رات کا قیام اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ صبح کی نماز با جماعت پڑھیے، اپنے اذکار کو مکمل کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں۔ کچھ لوگ اس دن بھی روزہ رکھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، حرام ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ بندہ مومن روزہ نہیں رکھتا، کرتا کیا ہے؟ آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھنے جاتے تو کھجوریں کھا کے جایا کرتے، اور وطر یعنی تا قدر استعمال کرتے، 1 3 5 7۔ کتنا ہی اچھا ہو گھر والوں کے اندر ایک ایسا شخص یہ ذمہ داری اٹھائے، میں نے سنت کو زندہ کرنا ہے، پلیٹ میں کھجوریں لے، گھر سے نکلنے سے پہلے کہے پلیٹ لے کے سامنے آئے، یہ سنت ہے کھجوریں کھا کے جاؤ، دروازے پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا طریقہ یہ تھا، جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کچھ نہ کھاتے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت نے بیماروں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، وہ کھا بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ بتایا اور کر کے دکھایا کہ با جماعت نماز پڑھے، روزہ نہ رکھیں، بلکہ سب سے پہلے غسل کیجئے، مسواک کیجئے، خوشبو لگائیے۔ ان عبداللہ بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى، عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے، اور صحابہ اور سلف کا یہی طریقہ تھا، كانوا يستحبون ان يغتسلوا، کہ وہ غسل کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، كان يلبس احسن ثيابه فی العیدین، سب سے خوبصورت لباس دونوں عیدوں میں اللہ کے رسول زیب تن کیا کرتے۔ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ، اللہ کے رسول کے پاس ایک جبہ تھا۔ وفی روایت اخری وَكَانَ لِلنَّبِيِّ جُبَّتَانِ، آپ کے 2 جبے تھے جو آپ عیدین کے وقت پہنا کرتے تھے، جمعے کے دن زیب تن کیا کرتے تھے۔ وَلِلْوُفُودِ، ڈیلیگیشن آتا اس کے استقبال کے لیے بھی اور اسے ملاقات کرنے کے لیے بھی آپ وہ پہن کے ہی بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، اس دن بھی غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، یہ سنت ہے۔ تو عید کے دن تو بالاولیٰ یہ کام کرنے چاہیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں مت لوگوں کے اندر اسلام کا غلط مفہوم پھیلاؤ۔ کچھ لوگوں کو عید کے دن یاد آتا ہے میرا فلاں فوت ہو گیا، وہ اللہ کے پاس اللہ کی رحمت میں ہوگا، اس کے لیے دعا کیجیے۔ مت سنت کو چھوڑیے کہ میں آج لباس نہیں پہنوں گا، مجھے تو غم ہے۔ یہ محمد کریم کو بھی تو غم تھے، ان کے پیارے بھی تو دنیا سے چلے گئے، ان کی بیٹیاں بھی تو اللہ کے پاس چلی گئیں، یہ صحابہ کرام کو بھی غم تھے، لیکن یہ غم خوشی میں رکاوٹ نہیں بنے۔
اور یہ جاہلوں کا طریقہ ہے کہ آج کسی خاندان میں کوئی فوت ہو جائے، شادی طے کی ہوئی 6 مہینے 7 سال لیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی طریقہ زندگی نہیں، یہ محمد مصطفیٰ نے طریقہ نہیں بتایا۔ خوشی کا دن، مسلمانوں کی خوشی کا دن، سو خوشی کے ساتھ گزاریں، تیار ہو کے، بلکہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کیجیے۔ کان یخرج یوم الفطر فیکبر حتی یأتی بالمصلی، اللہ کے رسول عید الفطر کے دن تکبیریں کہتے جب تک عید گاہ میں نہ آ جاتے، وحتی یقضی الصلاۃ، جب تک نماز نہ ہو جاتی اس وقت تک تکبیریں کہتے۔ مسلمان کو تکبیریں کہنی چاہیے۔ عید پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، جب صحابہ عید کے بعد ایک دوسرے کو ملتے تو یہ الفاظ کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہماری بھی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وَأَحَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں یہ دعا، اللہ ایسی خوشیاں آپ کو بار بار دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بھی بتایا، عید پڑھتے وقت جب عیدگاہ کی طرف آؤ پیدل چل کے آؤ، اگر بیمار ہے تو گاڑی استعمال ہو سکتی ہے، سواری استعمال ہو سکتی ہے، جس راستے سے آئے ہو واپسی پہ راستہ تبدیل کر کے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں کھلے میدان میں تو وہاں کوئی رکھتے نہ پڑھیے عید سے پہلے نہ عید کے بعد۔ اگر آپ مسجد میں عید پڑھ رہے ہیں، نہیں انتظام ایسا، تو مسجد میں آ کے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں عید سے پہلے، کیونکہ آپ مسجد میں آئے۔ لیکن آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، آپ عید سے پہلے اور عید کے بعد چونکہ میدان میں عید پڑھتے تھے، 1000 ہاتھ مسجد نبوی سے دور جگہ تھی جہاں یہ عید پڑھی جاتی مدینہ میں، اور مکہ میں جب سے عید فرض ہوئی ہے بیت اللہ کے اندر ہی پڑھی گئی ہے آج تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی بھی عیدگاہ میں رکعت نہ پڑھتے، لیکن جب گھر واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سنت ہے، آپ عید پڑھنے کے بعد جب گھر واپس جائیں 2 رکعتیں پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے۔ یہ دن خوشی کا دن ہے، اس دن رشتہ داروں کے ساتھ ملیے، دعائیں دیجیے اور دعائیں لیجیے، صلہ رحمی کیجیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں دیجیے اور خوشیاں وصول کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جاہلیت میں کھیل کود کے لیے دن خاص تھے، اللہ نے اچھے دن دے دیے۔ آپ کھیلنا بھی چاہتے ہیں، جائز کھیل، جائز کھیل وہ ہوتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی، جائز کھیل وہ ہوتا ہے جو کافروں کی مشابہت نہیں ہوتی، جائز کھیل وہ ہوتا ہے جس میں جوا نہیں ہوتا، جائز کھیل وہ ہوتا ہے جس کی ممانعت نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا شطرنج کھیلنے والا، یہ چوسر کھیلنے والا ایسا ہے جیسے کسی نے خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ ڈالا ہے۔ مت ایسے کھیل کی طرف جائیے، مت جوا کی طرف جائیے، مت کافروں کی مشابہت کے کھیل کھیلیے۔ علموا اولادکم صبیانکم الرمایہ والسباحہ والفروسیہ وان کان فیہ مقال عند البعض، گھڑ سواری، تیراکی، تیر اندازی اپنے بچوں کو سکھائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دوڑ لگاتے، اس جگہ سے اس جگہ تک جو جیتے گا بیٹا میں اس کو کھجور دوں گا انعام۔ آپ نے گھڑ دوڑ یہ نہیں کروائی، مقابلہ کروایا۔ مسلمانوں کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ اس خوشی کے موقع پہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ اللہ ذو جلال یہ خوشی کے موقع ایمان کی حالت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک مسلمان کو اس مہینے کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، اس سے پہلے کون کون سے کام نپٹا لینے چاہیے، یہ بات سمجھنے والی ہے، جس کے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ معلّہ بن فضل فرماتے ہیں كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، سلف صالحین کی عادت یہ تھی وہ 6 ماہ تک اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ رمضان المبارک کی نعمتوں سے محروم نہ کرنا، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دے۔ ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم، جب رمضان گزر جاتا
تو پھر 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے. رمضان سے 6 مہینے پہلے تو دعائیں کیا ہوتی؟ اللہ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں عطا کر دے. پھر رمضان مل جاتا، زندہ ہوتے، تو پھر اس میں جو عبادات کی ہوتی ان کی قبولیت کے لیے 6 مہینوں تک دعائیں کرتے رہتے. یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کان من دعائہم، سلف صالحین اس لیے دعائیں یہ کیا کرتے ہیں اللہم سلمنی الی رمضان، یا اللہ میری ایک ہی خواہش ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان تک مجھے سلامت رکھنا. وسلم لی رمضان، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دینا. وتسلمہ منی متقبلا، اور پھر اس رمضان میں جو نیکیاں کروں اس کو اپنی رحمت و عنایت سے قبول فرمائے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس سے یہ کہا کرتے تھے سید الشہور شہر رمضان، رمضان کا مہینہ 12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے. جس طرح دنیا میں کوئی سردار آئے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، کس طرح اپنے لباس سے لے کے ماحول سے لے کے ہر کام کو مرتب کیا جاتا ہے کہ سردار آ رہا ہے. تو 12 مہینوں کا جو سردار ہے رمضان، اس کے آنے سے پہلے بھی انسان کو تیاری کرنی چاہیے. اس لیے عمرو بن قیس ان کا معمول یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اذا دخل شعبان، جب شعبان شروع ہو جاتا، اغلق تجارتہ، وہ اپنی تجارت کو بند کر دیتے اور ساتھ کیا کہتے وتفرغ لقراءة القرآن، قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے شعبان میں ہی، اور کہا کرتے طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان، اصل میں خوش نصیب وہ ہے جو رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لے. اس سردار کا استقبال اسی طرح ہی کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے. کبھی بھی دنیا میں کوئی بادشاہ آئے تو سب سے پہلے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو انسان درست کرتا ہے. تو بندہ مومن کو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو ظاہری طور پہ ترتیب دے لینا چاہیے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی تو عادت یہ تھی اذا دخل رمضان یفر من قراءة الحدیث ومجالسة اہل العلم. رمضان سے پہلے پہلے حدیث کے چونکہ امام تھے، بادشاہ بھی ان کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے، لیکن وہ کہا کرتے تھے یہ رمضان تک ہی ہے. جو ہی رمضان شروع ہو جاتا تو ان کا عمل یہ تھا وہ حدیث بھی نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تھے یہ مہینہ ہے قرآن کا، اب علماء کی مجلس بھی نہیں، قرآن پڑھو. تو رمضان المبارک سے پہلے اپنے تمام امور کو نپٹانا یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ کام جس کو کرنے سے رمضان میں وقت ضائع ہوگا، جس میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اور اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اپنی ذاتی ضروریات کو ہی شعبان کے اندر مکمل کر لیا جائے. میرے معزز اور مکرم بھائی اور بزرگوں اور بہنوں، کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایمان کی حالت میں ہیں اور رمضان قریب ہے. اللہ اس رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. کیف نستقبل رمضان، میں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کروں؟ مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا. سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے تاکہ اس مہینے کی برکات کو دامن میں جمع کرنا چاہتے ہو، اخلاص کے بغیر ممکن نہیں. حذیفہ نے کہا تھا یا موسیٰ ثلاث خصال ان کن فیک، اگر 3 باتیں تجھے نصیب ہو جائیں، لم ينزل من السماء خیر الا كان لك فيه نصیب، آسمان سے جتنی بھی خیر و برکت نازل ہوگی تجھے ضرور حصہ ملے گا. لیکن کب؟ جب 3 کام تم کر لو گے. سب سے پہلا کام یکون عملک للہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرو. روزہ اور تراویح اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، شہرت اور واہ واہ کے لیے نہیں.
اس رب کی رضا کے لیے جس نے جنت انعام رکھا ہے. دوسرا کام وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کیا کرو. آسمان سے جو بھی برکت اترے گی تجھے حصہ ضرور ملے گا. وَهَذِهِ الْكِسْرَى تَرْفَعُهَا مَا قَدَرْتَ، تیری جیب میں جو کچھ ہے تم بھی اللہ کے ہو، اور یہ جیب میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. اس میں سے لوگوں کو محروم نہ کرنا، کھانے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. نہ جانے ایک شخص نے صبح سے یہ ٹکڑا بھی نہ کھایا ہو. صدقہ کیا کرو. اخلاص صدقہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کیا کرو. تم چاہتے ہو تمہیں عزت ملے، مسلمانوں کو عزت دیا کرو. تم چاہتے ہو تمہارا احترام ہو، تم بڑوں کو احترام دیا کرو. تم چاہتے ہو مجھ میں کوئی شفقت کرے، چھوٹوں پہ شفقت کیا کرو. تم چاہتے ہو میرے ساتھ خیر اور بھلائی کے معاملے ہوں، تم خیر اور بھلائی لوگوں کے ساتھ کیا کرو. آسمان سے جتنی برکت اترے گی اللہ تجھے اس میں حصے دار بنا دیں گے. ایک دوسرا کام جو تمہیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس قدر خوبصورت زندگیاں گزارتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے سوال کیا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ قال ما كان احدنا يجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم. ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو. اپنے دل کو صاف کر لیجئے. دل صاف نہ ہوا تو یہ رمضان کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گی. فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں لم يدرك من عندنا من ادرك بكثرة صيام ولا صلاة، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے برکتیں اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ زیادہ روزے یا تہجد اختیار کرتے، یہ بھی کیا کرتے، لیکن اصل راز یہ تھا لسلامت صدورہم، ان کے سینے بڑے پاکیزہ تھے. کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عناد، کوئی عصبیت، کوئی تعصب، کوئی کینہ، کوئی گرہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی. نتیجتاً اللہ ذوالجلال نے انہیں برکتوں سے نواز دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. ان میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی تلاش کیجئے. آج کس کی عمر ہے؟ 83 سال 4 ماہ. کس کی عمر ہوگی؟ ایک رات جو گنتی کے 5 سے 6 گھنٹے ہے جو عبادت میں گزارتا ہے. اللہ ذوالجلال اتنے سالوں سے جو عبادت میں مشغول ہو جتنا اس کو اجر ملے گا اللہ اس سے زیادہ اس انسان کو اجر دیتے ہیں جو لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے. اور چوتھی بات، یہ دعاؤں کا موسم آ رہا ہے. صبح دعائیں، ظہر عصر کو دعائیں، شام کا دعائیں. مت سمجھیے کہ افطاری کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. تم سحری جب کرتے ہو اذان شروع ہو جاتی ہے، روزہ شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر جب تک افطار نہیں کر لیتے جو بھی دعا کرو گے تمہارا رب تمہیں محروم نہیں کرے گا. الدعاء اپنے لیے دعا کیجئے، اپنی اولاد کی نیکی کی دعا کیجئے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے، اپنے شہر اور قصبے کے لوگوں کے لیے کہ اللہ ذوالجلال سب کو خوبصورت ایمان دے، نیکی کرنے کی توفیق دے اور جنت الفردوس کا حقدار بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5ویں کام کی بھی تلقین بھی کی، کر کے بھی دکھایا. صدقہ کرنا، جس کی ابھی آپ بات سن رہے تھے، کثرت سے صدقہ کرنا، اس کی پلاننگ کر لیجئے. صرف مال جمع کرتے اس نیت سے کہ رمضان میں خرچ کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ریح المرسلہ، اتنی سخاوت کرتے جس طرح تیز
کی سخاوت بھی ہر گھر تک پہنچتی تھی. کوشش کیجیے رمضان سے پہلے ان گھروں کی تلاش کیجیے جن کے پاس سحری افطاری کا سامان بھی نہیں، پہنچائیے. یہ سب یہاں رہ جائے گا، وہی کام آئے گا جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے. یاد رکھنا کفن کو کوئی جیب نہیں لگاتا. تم 2 ارب کے مالک ہو تو 2 باتیں یاد رکھنا. یہ 2 ارب تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ایک بھی ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے. لیکن دوسری بات بھی یاد رکھنا، یہ کھائیں گے پچھلے ہی، حساب تم سے لیا جائے گا. اس لیے حرام نہ کماؤ، حرام سے بچو، اور جو اللہ نے حلال دے دیا ہے اس کے ذخیرے نہ کرتے رہو. انفق ما فی الجیب یأتیک ما فی الغیب. جو تمہاری جیب میں ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے تم خرچ کرو، اللہ ان خزانوں کے منہ تمہاری طرف کھول دیں گے جو غیب کے خزانے ہیں. انفق یا ابن آدم انفق علیک. اے آدم کے بیٹے تم میری رضا کے لیے خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. انسان جتنا بھی خرچ کر لے رب تعالیٰ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. اور آخری بات، کہ زندگی کے ایام جو آنے والے ہیں، اللہ کی رسول کے فرمان کی روشنی میں اللہ کی رسول کا فرمان ہے ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا. اپنے آپ کو مضبوط کیجئے ایمان پر، قرآن پر، عبادت پر، خیر خواہی پر، عدل و انصاف پر. یہ وہ مواصفات ہیں جس کو نصیب ہو جائیں اللہ ذوالجلال اس کو اجر کتنا دیتے ہیں. صبر کرنا سیکھیے، برداشت کرنا سیکھیے. مت دیکھیے گرمی ہے، شاید زندگی کا یہ آخری رمضان ہو. بچوں کو بھی اس بات کی توجہ دلائیے. کس طرح صحابہ بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور فرماتے ہیں کہ کننا نصنع لهم اللعب من العهن. ہم روئی کے کھلونے بنا کے انہیں دیتے کہ ذرا توجہ میں رہے اور شام تک یہ گزارا کر لے. بچوں کو بھی اس بات کی توجہ دلائیے، یہ اولاد امانت ہے، ان کا خیال کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبر. ایک وقت آنے والا ہے جہاں تمہیں صبر کرنا پڑے گا. فتنے اتنے ہوں گے، تانے، مشکلات، مسائل، دکھ، بیماریاں، وبائیں، طرح طرح کی مشکلات، لیکن دین کو نہ چھوڑنا. موت آئے تو دین پر. اللہ کے پیارے پیغمبر کیا ملے گا؟ فرمایا للمتمسک بھی اجر 50 شہیدا. اگر تم ایسے معاشرے میں جہاں فتنے ہوں گے، جہاں مصائب ہوں گے، دین پہ ڈٹ جاؤ گے، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، توحید پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، میں اللہ کے رسول کی رسالت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. اگر انہیز اور ایتھکس کو مضبوطی سے تھام لو گے 50 شہیدوں کے برابر اجر دیے جاؤ گے. صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا او منہم، ہم میں سے 50 یا اس دور کے 50 لوگ. آپ نے فرمایا اجر 50 شہیدا منکم. میرے صحابہ تم میں سے اگر 50 شہید ہو جائیں، جتنا ان 50 کو اجر ملے گا اس فتنے کے دور میں دین پہ ڈٹ جانے والا اس کو بھی اس کے برابر اجر ملے گا. بلکہ یمن سے ایک عورت آئی، کہتی ہے بیمار ہوں، بیماری پہ صبر نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا اصبری فلا حساب علیکی. اللہ کی بندی ایک کام تم کر لو، ایک خوشخبری میں سنا دیتا ہوں. صبر تم کر لو، میں خوشخبری سناتا ہوں. اللہ ذوالجلال تجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل فرمائے. جس طرح یہ اے اللہ تیرے گھر میں ہیں، ان کو اپنی جنت کے بھی مہمان بنا اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. لیکن جن کے پاس مالی طاقت نہیں، مالک الملک کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ ان کو بھی محروم نہیں فرماتے. کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے. ان میں سے پہلا کام، گھر سے وضو کیجئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، جتنا اس کو اجر ملے گا. محروم نہیں کیا اللہ تعالیٰ. دوسرا عمل،
جس سے حج عمرے کا ثواب انسان لے سکتا ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے۔ ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور جاتا کہاں ہے؟ کسی مسجد میں جاتا ہے۔ یہ انسان کتنا عظیم ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے صبح صبح، یا دین سیکھنے جاتا ہے یا دین سکھانے جاتا ہے۔ متعلم اور معلم جن کا مقصد صرف اس لیے دین سیکھنا ہے کہ رب راضی ہو، اس لیے نہیں میں لوگوں میں رعب جما سکوں، اس لیے نہیں جیسا کہ حدیث کہتی ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں مجھے کہ دنیا کے 4 ٹکے مل جائیں، اس نظریے سے گھر سے نکلتا ہے میں رب کے قریب ہو جاؤں، جہالت مجھ سے دور ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ گھر سے نکلتا ہے 3 انعامات پاتا ہے۔ پہلا انعام اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ چل کے گیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ کسی راستے پہ چلا ہے، کسی روڈ پہ چلا ہے، خواہ یہ گاڑی پہ گیا ہے، اس کے پاؤں پہ گرد، اس کے چہرے پہ، اس کے لباس پہ جتنی گرد پڑے گی قیامت کے دن جنت کی اتنی کستوری اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا انعام یہ گیا ہے اللہ کا دین سیکھنے، اور گیا بھی ہے مسجد میں، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا مکمل حج کرنے والے کو اجر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل جس سے ایک فقیر آدمی بھی حج کا ثواب لے سکتا ہے، ثواب ہی لینا، مقصود یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، ذکر میں مشغول ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ فجر کی نماز پڑھتے، جب تک سورج اچھی طرح نکل نہ آتا وہ ذکر ہی کرتے رہتے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ من صلی الفجر فی جماع ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة۔ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مکمل 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 حج عمرے کا ثواب اسے اللہ عطا کر دیتے۔ حاجی حج کرنے جائے، رکن حج کے 4 ہیں، نیت کرنا بھول جائے، میدان عرفات میں نہیں جا سکا، طواف افاضہ اور طواف حج نہیں کر سکا، صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکا، 4 رکنوں میں سے ایک بھی رہ گیا، حج باطل، پیسہ غرق، واجب اگر چھوٹ گیا دم دینا پڑے گا۔ یہاں فجر کی نماز پڑھی ہے اور سورج نکلنے تک ذکر کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا ہے تامتن تامتن تامہ، اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے۔ چوتھا عمل صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر بھی کون سا؟ نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، جو یہ پڑھنے والا ہے وہ حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ، یہ پڑھنے والا جو ہے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تیسرا فائدہ، یہ پڑھ لینے سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس شخص کو کسی غلام اور لونڈی کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے جسم میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ 5واں کام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص واجبات کو، فرائض کو، دینی واجبات، دینی فرائض کو بر وقت پورا کرتا ہے، نفلی حج عمرے سے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ چھٹی بات، حرام مال سے بچ جانے والا بھی حج عمرے سے زیادہ اجر لے سکتا ہے۔ 1 درہم ہے، اس کے 6 حصے کیے جائیں، 1 حصہ ان 6 حصوں میں درہم کا دانق ہوتا ہے، اتنے حرام سے جو بچ جائے۔ سلف کہا کرتے تھے 500 حج سے، نفلی حج سے مجھے زیادہ ثواب کا لگتا ہے،
کیونکہ میں 500 نفلی حج کر لوں، اگر ایک دانک حرام کا ہوا تو وہ حج قبول ہی نہیں ہونے. اس لیے حرام مال سے بچ جانا یہ حج سے زیادہ اجر کا باعث ہے. 7ویں چیز، جمعے کے دن انسان بر وقت آتا ہے. خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ شخص کتنا اللہ کے ہاں محبوب ہے، بر وقت آنے والا، سورۃ الکہف پڑھنے والا، مسواک کر کے اچھا لباس پہننے والا، غسل کر کے خوشبو لگانے والا، بر وقت مسجد میں آئے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے سنے، خاموش ہو جائے، توجہ سے سنے، نماز امام کے ساتھ پڑھے، لغویات نہ کرے. یہ شخص نفلی حج سے زیادہ اجر حاصل کرنے والا ہے. 8واں کام، محنف ابن سلیم روایت کرتے ہیں، جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے، گناہ نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، تعبد، عبادت، قرآن، ذکر، صدقہ، نیکیاں کرنے کے بعد یہ شخص اس نیت سے عید پڑھنے جاتا ہے، عید کے وہ تمام احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے فجر کی نماز، پھر اس کے بعد اچھا لباس، کچھ کھا کے جاتا ہے، تکبیر کہتا ہے. عید الفطر پڑھنے والے کو اللہ عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے، اور عید الاضحیٰ پڑھنے والے کو حج کے برابر ثواب دیتا ہے. 9ویں چیز جس سے انسان حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت معروف ہے، منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کا اجر عظیم کتنا ہے، تو لوگوں کو اپنے گھٹنوں پر رینگ کے آنا پڑے تو پھر بھی آئیں گے. اور وہ اجر کیا ہے؟ ابن رجب بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ کی سند کے ساتھ، جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کو حج کے برابر اجر نصیب ہوتا ہے. 10ویں اور آخری بات، علم ہے، دین ہے، تقوی ہے، مال نہیں، لیکن نیت خوبصورت ہے. نیت کیا کرتا ہے؟ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میرا رب مجھے دے، میں بھی ایسے حج کروں، میں بھی ایسے عمرہ کروں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. ایک حج پہ گیا ہے، ایک کے پاس مال نہیں، نیت اس نے کی ہے، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. جس طرح اس کو حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے، گھر بیٹھے بھی اس کو حج عمرے کا